مٹی اور کمار کا بھی عجب رشتہ ہے، اور انہی دونوں کے درمیان وہ راز چھپا ہے جسے صوفیوں نے عشق اور فنا کے استاروں میں بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں جب مٹی کو پہلی بار کمار کے ہاتھوں جنبش ملی تو اس نے آسمان سے شکایت کی، یہ سختی، یہ دباؤ، یہ آگ کیوں؟ کبیر نے اسی مکالمے کو ایک الگ نظریے سے دیکھا، جہاں مٹی اپنے خالق کمار سے صرف سوال اور شکایت نہیں کرتی بلکہ اسے تنبیہ کرتی ہے کہ طاقت کا نشہ ہمیشہ عارضی ہوتا ہے۔ کبیر کہتے ہیں ماتی کہے کمار سے تو کیا روندے مجھے، ایک دن ایسا آئے گا میں روندوں گی توہے۔ یہ دہا صرف مٹی کا احتجاج نہیں بلکہ فنا اور بقا کے بیچ کا ابدی مکالمہ ہے۔ کبیر نے کمار کے غرور کے آئینے میں انسان کی ناتوانی اور تقدیر کی عدالت دکھا دی۔ کمار مٹی کو جواب نہیں دیتا، اس کی خاموشی بے رحمی نہیں، حکمت ہے۔ مٹی ابھی یہ نہیں جانتی کہ اس کے اندر ایک صورت چھپی ہے، ایک راز جو صرف کمار کی نظر جانتی ہے۔ ہر موڑ، ہر چکر، ہر دکھ دراصل ایک صورت نو کی پیدائش ہے۔ یہ تخلیق کا درد ہے، ہلاکت نہیں۔ یہی سوال تو ہر روح نے کبھی نہ کبھی کیا ہے، میں کیوں ٹوٹ رہی ہوں؟ یہ گردش کیوں ہے؟ یہ دکھ کیوں ہے؟ جھکنا ذلت نہیں، عبادت ہے۔ زندگی کا چاک گھومتا رہتا ہے، تقدیر کا پہیہ، اور کمار کے ہاتھ مٹی کے لیے دعا بن کر آتے ہیں، مگر اس وقت مٹی نہیں جانتی۔ کمار جانتا ہے کہاں نرمی کرنی ہے، کہاں شدت۔ اگر ہاتھ سخت ہو جائیں تو برتن ٹوٹ جائے، اگر بہت نرمی ہو تو صورت بگڑ جائے۔ ان دونوں کے بیچ توازن ہے، وہی می جسے رحمت کہتے ہیں۔ یوں رب العالمین بھی ہماری روح کو ایسا ہی توازن دے کر ڈھالتا ہے۔ ہر آزمائش، ہر زخم اس کا اشارہ ہے، وہ ہمیں صورت دے رہا ہے۔ رومی کہتا ہے اگر ہر رگڑ سے چمکنے سے انکار کرو گے تو آئینہ کیسے بنو گے؟ چاک مستقل گھومتا ہے، زندگی کی گردش، تقدیر کی روانی۔ مٹی چیختی ہے یہ چکر کب ختم ہوگا؟ لیکن اگر چاک روک جائے تو تخلیق بھی رک جائے۔ یہی حرکت زندگی کا حسن ہے۔ چاک گھومتا رہا اور کہیں دل کے اندر بھی ایک گھوم چرخڑا چلتا رہا جو مٹی کو عشق کے رنگ میں رنگتا رہا۔ بٹائی فرماتے ہیں جے صبر کرے سو شاہ، جے نہ کرے سو راخ۔ جو صبر کرے وہ بادشاہ، جو نہ کرے وہ راخ ہو جائے۔ یہی راز تسلیم ہے، جو رب کی گردش میں صبر کے ساتھ جھک جائے وہ خود بادشاہ ہو جاتا ہے۔ جب ہم مزاحمت چھوڑ دیتے ہیں تو چاک کی گردش عبادت بن جاتی ہے۔ پھر آگ آتی ہے، بھٹی دہک اٹھتی ہے، گرمی، تنہائی، تپش، خوف۔ مٹی سمجھتی ہے اب وہ جل کر مٹ جائے گی، مگر دراصل وہ اب جینے جا رہی ہوتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جسے سلطان باہو نے عشق حقیقی کہا، عشق انوکھا، عشق عجیب، جس نے ماریا سو جیندہ تھیوں میں۔ عشق عجیب شے ہے، جو اس میں مر گیا وہی جینے لگا۔ یہ آگ فنا کی نہیں، معرفت کی ہے۔ جہاں نفس پگھلتا ہے اب مٹی کمزور نہیں رہتی، وہ پختہ ہو جاتی ہے، روشنی اور پانی کو تھامنے کے قابل۔ ہر جلنا ایک نیا جینا بن جاتا ہے۔ بھٹی بجھتی ہے، کمہار اپنا برتن دیکھتا ہے، چمکدار، قائم، مکمل۔ اب وہ مٹی نہیں رہی، وہ اب ایک مکمل شکل اختیار کر چکی ہے۔ ایسا ہی انسان جب آزمائش سے نکلتا ہے تو وہ دوسروں کے دکھ کا پیالہ بن جاتا ہے۔ جس نے خود آگ جی لی وہ اب روشنی بانٹتا ہے۔ رومی کہتا ہے خاردار نہ بنو، پیالہ بنو، زخم نہ بانٹو، پانی بانٹو۔ درخت جب جلتا ہے تو کوئلہ بنتا ہے اور وہی کوئلہ آگ کو سنبھالتا ہے۔ ایسا ہی دل جب پگھلتا ہے تو دوسروں کے دلوں کو گرماتا ہے۔ جب چاک تھم جاتا ہے آگ بجھ جاتی ہے۔ برتن خاموش ہو کر کہتا ہے اب سمجھ آیا، ہر دباؤ، ہر آگ تیری محبت تھی۔ اب کوئی شکایت نہیں، اب ہر زخم عبادت ہے، ہر تاخیر تقدیر، ہر آگ روشنی ہے۔ اب وہ دن آتا ہے اور کمہار بھی خاک بن جاتا ہے۔ یاد ہے نا مٹی نے پہلے دن کمہار کو کہا تھا ایک دن ایسا آئے گا میں روندوں گی تو ہے، لیکن وہی مٹی جو اس کے ہاتھوں میں لرزتی تھی اب اسے اپنے آغوش میں تھام لیتی ہے۔ یہ انجام نہیں، بازگشت ہے۔
واپسی اپنے اصل کی طرف۔ خاک اور ہاتھ، برتن اور سانچہ سب ایک ہی اشارہ کرتے ہیں۔ صوفی فرماتے ہیں سفر کا انجام وہی ہے جہاں سے آغاز ہوا، مگر اب مسافر جان چکا ہوتا ہے کہ راستہ خود وہی تھا۔ آخر میں دونوں فنا ہو کر ایک ہی نام میں گم ہو جاتے ہیں۔ ہم سب وہی مٹی ہیں جو کسی نادیدہ ہاتھ سے صورت پا رہی ہے۔ زندگی ہمیں توڑ نہیں رہی، ہمیں بنا رہی ہے۔ جب دکھ آئے یاد رکھو تم ٹوٹ نہیں رہے، تخلیق ہو رہے ہو۔ جب آگ لگے سمجھو تم جل نہیں رہے، نکھر رہے ہو۔ رومی کہتے ہیں صبر کرو کیونکہ سحر راستے میں ہے، اور کہیں دل کی گہرائیوں میں بلے شاخ کی سرخوشی گونجتی ہے۔ ربا میرے حال دا محرم تو، بس تو ہی میرا رازدار۔ اور برتن خاموش ہو کر کہتا ہے ہر گردش رحمت تھی، ہر آگ فضل، ہر چوٹ محبت تھی۔